الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم للہ العزت ولرسولہ ولجمیع المؤمنین۔ معزز سامعین کرام، اللہ پاک نے اس کائنات کو بنایا اور اس کے اندر پہلے جو مکلف ہے عبادات کا، ایمان لانے کا، معرفت کا، جنات کو پہلے اس دنیا میں آباد کیا اور اس کے بعد انسانوں کو پیدا کیا۔ تو اللہ کے نزدیک اصل یہ دین اسلام ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ تو اسلام اللہ کو پسند ہے اور جو اسلام کو قبول کرتا ہے اس کا نام مسلمان اللہ نے رکھا ہے، سماکم المسلمین۔ تو اللہ پاک نے ہر چیز کو بنایا ہے اور وہی خالق ہے، وہی مالک ہے اور وہی دینے والا ہے، اور عزت دینا اس کے ہاتھ میں ہے اور ذلت بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ جسے چاہتا ہے ملک و مال سے نوازتا ہے اور اللہ جس سے چاہتا ہے اس سے ملک کو چھین لیتا ہے۔ یہ ملک اللہ کے قبضے میں ہے، حالات اللہ کے قبضے میں ہے۔ اللہ جسے چاہتا ہے عزت کی کرسی پر بٹھاتا ہے اور جسے چاہتا ہے ذلت کی زمین پر رکھتا ہے۔ اللہ کی عزت ہے، اس کو کوئی اللہ کو سب و ستم کر کے، گالی دے کر کے، خدا کے خلاف بول کر کے وہ برباد تو ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کی عزت میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ پوری دنیا اگر مخالفت پہ اتر جائے خدا نہ خواستہ تو بھی اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا ہے، اور سارے لوگ عبادت پر اور اس کے نام لیوا ہر چیز ہو جائے تو بھی اللہ کی عزت میں کوئی اضافہ نہیں ہے۔ وہ اللہ پاک بے نیاز ہے، اسے عزت اور ذلت سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ اللہ پاک تو ہر چیز سے پاک ہے۔ تو اللہ کی عزت ہے، اور اس کے بعد جو رسولوں کو بھیجا ہے، انبیاء کرام کو بھیجا ہے، اس کو عزت دے کر کے بھیجا ہے۔ اس کے لیے جبرائیل امین آتے، اللہ کا پیغام لاتے، اور پھر اس کے بعد ان پیغام کو انبیاء کرام نے اپنی امت تک پہنچایا۔ یہ بہترین سلسلہ اور بہت سب سے اوپر کا سلسلہ اللہ کی طرف سے انعامات کا ہے، جس میں سرور کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑے اور سب کے آخری پیغمبر، خاتم النبیین، سرور کائنات، رحمت للعالمین ہے۔ آپ کو اللہ پاک نے اپنے کلام پاک سے نوازا ہے، اور اللہ کا پاک کلام کو کوئی نئی دنیا میں مٹا سکتا ہے، نہ اس جیسا قرآن کوئی لکھ کے لا سکتا ہے۔ کہا کہ لا یاتون بمثلہ ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا، کہ سارے لوگ مل جائیں، حتیٰ کہ سارے انسانیت اور سارے جنات، ہر مخلوق مل کر کے اس جیسا بنانا چاہے تو بھی نہیں بنا سکتا ہے۔ تو یہ اللہ پاک کا کلام ہے، اس کا ثانی مخلوق عاجز ہے اس سے، اور وہ کلام پاک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کر کے تمام پیغمبروں میں اونچا مقام عطا فرمایا ہے۔ تو اس لیے اللہ پاک کی عزت ہے، اور اس نے رسولوں کو، انبیاء کرام کو عزت اس اعتبار سے دیا کہ اس کی پوری زندگی کو گناہ کبیرہ سے محفوظ کر دیا اور معصوم بنا کر کے دنیا میں بھیجا، اور مرتے دم تک وہ معصوم رہے گا، ان سے بڑے خطاؤں کا صدور ناممکن۔
تو اس لیے اللہ پاک نے انبیاء کرام کو عزت بخش دیا معصومیت کا، اور اس کے رسالت کے ساتھ ساتھ میں رسالت سے بھی نواز دیا۔ تو یہ بہت بڑی عزت ہے اللہ پاک کی طرف سے۔ لاکھ کوئی اس کا خلاف کرے، خلاف کرنے والا مجرم ہو جائے گا، لیکن جو رسول اللہ کی طرف سے بھیجا گیا، پیغمبر بھیجا گیا، اس کی عزت ہے اور ہمیشہ کے لیے۔ تو میرے بھائی اور محترم بزرگوں، اللہ کی عزت ہے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسولوں کی عزت ہے، اور جو بھی ایمان والا ہے اللہ پاک اس کے لیے بھی عزت کا ساتھ میں اعلان کر دیا ہے۔ للہ العزت ولرسول ولجمیع المؤمنین، کہ پورے دنیا میں جتنے ایمان والے ہیں ہر ایک ایمان والے کو میں نے عزت سے نوازا ہے۔ یہ کہاں پتہ چلے گا اس عزت کا کہ ایک انسان کو کیا عزت ملی ہے؟ یہ تو جب اس دنیا، ایک تو توحید و رسالت کو ماننا ضروری ہے اور آخرت کو ماننا ضروری ہے، اور آخرت شروع ہوتا ہے مرنے کے بعد میں، جب انسان برزخ کی زندگی میں چلا جاتا ہے، پھر اس کے بعد میدان محشر میں جمع ہوگا، پھر اس کے بعد اس کے ایمان کا بھی وزن کیا جائے گا، ایک عدالت میں ایک ناپنے کی جگہ ترازو ایمان کا ہوگا، جس کے اندر ایمان ہے وہ ایمان والا رہے گا، اور شرک والا جو ہے مشرک ہے، کافر ہے، اللہ کو نہیں مانا ہے، تو وہ جو ہے قیامت میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ ریز ہوں گے اللہ کے سامنے مقام محمود پر اور وسیلہ کی جگہ پر، تو جتنے لوگ ہیں جو ان کے ماننے والے ہیں وہ تو چلے جائیں گے سجدے میں، اور جو اس کو انکار کیا دنیا میں، ایسی ہوا چلے گی کہ ان سب کو اکھاڑ کر کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ تو عزت وہ ہے کہ اللہ پاک اس دنیا سے بڑی 10 گنی بڑی جگہ عطا فرمائے گا، اور ہمیشہ ہمیشہ کی عزت عطا فرمائے گا۔ تو اصل عزت کا ظہور اور کامیابی کا ظہور تو آخرت میں ہوگا، لیکن اس دنیا میں بھی اللہ پاک نے ظاہر کیا ہے۔ ایک مرتبہ ہارون الرشید طواف کرنے گئے تھے، خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے، تو پولیس لوگ جو ہے وہ ہٹا رہے تھے کہ بادشاہ سلامت طواف کر رہے ہیں، آگے سے ہٹ جاؤ، آگے سے ہٹ جاؤ، اور ایک بزرگ طواف کر رہے تھے تو ان کی عزت کر کے اکیلے ہر لوگ راستہ دے رہے تھے۔ تو ایک آدمی نے سوال کیا ہارون الرشید سے کہ آپ بادشاہ ہیں اور آپ جو لوگوں کو ہٹو 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 راستہ سے ہٹاتے ہیں، تب کہتے ہیں یہ عزت ہو گئے، یہ کون سی عزت ہے؟ اور ایک بزرگ ہے وہ جدھر گزرتے ہیں تو خود لوگ راستہ دے دیتے ہیں۔ تو آپ کی عزت بڑی ہے نہ ان کی عزت بڑی ہے؟ ہارون الرشید بادشاہ نے کہا کہ ہماری حکومت طاقت کے بلبوتے پر ہے، لاٹھی کے بلبوتے پر، زور کے بلبوتے پر ہے۔ ہمیں جو حکومت ملی ہے وہ ہماری حکومت مخلوق کے گردن پر ہے، وہ گڑبڑی نہیں کرے، سرکشی نہیں کرے، اس کو ایک طریقے سے چلانے کا حکومت تو ہے، لیکن قوم کے گردن پر ہماری حکومت ہے۔ اور وہ بزرگ جس کے لیے لوگ دے رہا ہے راستہ، خود بخود عزت کر کے ہٹ رہے ہیں، ادب سے ہٹ رہے ہیں، تو ان کی حکومت دل پر ہے۔ تو میرے بھائی اور محترم بزرگوں، اللہ جس کو عزت دینا چاہے اس کو کوئی ذلیل نہیں کر سکتا، پوری دنیا مل کر کے ذلیل نہیں کر سکتا ہے، اور جب اللہ پاک اس کی بدعمالیوں کا سزا دے اور ذلیل کرنا چاہے تو اس کو کوئی روک نہیں سکتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ جنہوں نے نافرمانی کیا اس کو کونوا قردۃ خاسئین، کہ تم ذلیل بندر ہو جاؤ، تو پوری قوم بندر بن گئی جو نافرمان تھی۔ جو دعوت کا کام کرتا تھا، اللہ کی طرف بلا رہا تھا، اللہ نے ان کو تو صحیح سلامت رکھا، لیکن جو نہیں، جو الٹا خلاف کام کرتا تھا اور جو لوگ نہیں روکتا تھا انہیں بھی عذاب پکڑا اور وہ بندر ہو گئے۔ انسان تو بندر بنا ہے، لیکن بندر سے انسان بنا ہے یہ صحیح تھیوری نہیں ہے۔
تو میرے بھائیوں اور محترم بزرگوں، اللہ پاک عزت سے نوازتا ہے جس کے اندر ایمان ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نظر اللہ من سمع مقالتی فأوعاها ثم اداها کما سمع، اور کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ اللہ اس شخص کو خوشحال رکھے، سرسبز شاداب رکھے جس نے میری بات کو، میری حدیث کو سنا اور اس کو اچھی طرح سے محفوظ کر لیا، ثم اداها کما سمع، پھر اس حدیث کو دوسروں کی طرف میں پہنچایا جیسا اس نے سنا تھا، اس میں کچھ بڑھایا نہیں، اس میں کچھ گھٹایا نہیں، مینو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث دوسرے تک پہنچایا، تو اس کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے۔ اس لیے جو لوگ بھی حدیث کی خدمات پر، حدیث کے پہنچانے پر محنت کرتے ہیں، خدمت کرتے ہیں، تو اللہ پاک دنیا میں اس کو ایک نمایاں مقام اور ایک عزت کا مقام عطا فرماتا ہے، اور ان کی زندگی خوشحالی کی زندگی ہوتی ہے، سرسبز و شاداب ہوتی ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ ایسی زندگی احساس کرتے ہیں کہ ہمارے پاس دولت تو ہے، ہمارے پاس حکومت بھی ہے، ہمارے پاس ہر چیز ہے، لیکن وہ عزت نہیں جو ان دین کے پہنچانے والوں کو اللہ عطا کرتا ہے۔ تو میرے بھائی اور محترم بزرگوں، عزت ہم اللہ سے مانگنا چاہیں گے، اللہ سے عزت چاہیں گے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے چاہیں گے، تو ان کا طریقہ ہے کہ ہم جو ہے ایمان والے ہو جائیں۔ صحیح ایمان والے ہوں گے تو اللہ ہماری عزت دے گا۔ ایک مرتبہ ایک بادشاہ اپنا سفر میں جا رہا تھا، گھومنے پھرنے کے لیے پورے سلطنت کی لوگوں کو، فوجوں کو لے کر کے جا رہا تھا۔ ایک فقیر اپنے کٹیا میں تھا، اس در سے گزر ہوا تو ان کو اٹھایا اور اس سے پوچھا، ان سے بات کیا۔ بادشاہ نے کہا جی ہم جو ہے دیکھو گاڑیوں پر سوار ہوتے ہیں، گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں، اور ہمیں ایک طرح کی پورے ملک سلطنت میں عزت ہے، تو بتاؤ کہ تمہاری داڑھی اچھی ہے کہ جیسے سمجھ تمہیں عزت ملی ہے، یا ہمارا کتا اچھا ہے؟ ہم کو اس کو موٹر کار میں گھماتے ہیں، صابن سے نہلاتے ہیں، اچھا کھانا کھلاتے ہیں اور ساتھ میں سلاتے بیٹھاتے ہیں، اور تمہارا دیکھو نہ رہنے کی جگہ نہ کچھ بھی صحیح، تو بتاؤ کہ تمہارا یہ داڑھی اچھی ہے اور تمہاری زندگی اچھی ہے یا ہمارا کتا اچھا ہے؟ تو اس نے کہا کہ اگر میرے سینے میں ایمان ہے تو ہماری داڑھی اچھی ہے اور ہماری زندگی اچھی ہے، اور اگر ایمان ہمارے اندر نہیں تو یہ کتا ہم سے بہتر ہے۔ تو عجیب سا لگا اس کو سننے میں، تو اس نے تنہائی میں پوچھا کہ ہاں جی کیوں تم ہم سے ملاقات کرنا، ہم اس کے میرے پاس آنا، مجھے بات ابھی تو میں راجا نہیں ہوں، راجا کا لڑکا ہوں، جب ہم سلطنت پر بیٹھ جائیں گے تو اس وقت تم ہمارے پاس میں آنا اور بتانا کہ وہ عزت کے راستے کیا ہیں۔ تو اس کے بعد جو ہے جب وہ ان کے والد گزر گئے، ان کی جگہ پر وہ راجا بن گیا، تو وہ جو فقیر تھا وہ بھی گزرنے لگا، تو اپنے بیٹے کو کہا کہ دیکھو ایمان کی دعوت راجا کو سنانا ہے، میں تو جا رہا ہوں بیٹا، لیکن ایمان کی بات ان تک تم پہنچا دیں۔ تو اس کے بعد اب کہاں ایک فقیر اور کہاں بادشاہ راجا وہاں تک کیسے بات پہنچا سکتا ہے؟ تو وہ کیا کرتے تھے کہ آس پاس میں اذان دیتے اور نماز پڑھنے لگے۔ تو بھور کے ٹائم میں جب فجر کے اول وقت میں جب اذان ہوتی ہے تو بادشاہ کی نیند ٹوٹ جاتی ہے اور اللہ اکبر کی آواز سنتا ہے، تو کہا کہ کون یہ چلا رہا ہے بھورے بھورے، پکڑ کے لاؤ اس کو۔ تو اس کو پکڑ کر کے بادشاہ کے سامنے حاضر کیا کہ یہی شخص ہے یہ اللہ اکبر کر رہا ہے، ایسی بات ہے؟ ہاں۔ تو بہت بڑا مجرم ہے، سب کو تکلیف دیتا ہے۔ کون ہو تم جی؟ بولا حضور آپ کسی موقع سے سیر سپاٹے میں جا رہے تھے، فوجیں آپ کے ساتھ تھی، آپ کے والد محترم تھے، تو وہ گزر رہے تھے
تو میں نے آپ سے کہا تھا، وہ ہمارے والد صاحب نے کہا تھا ہاں ٹھیک ہے مجھے یاد ہو، اس کو نہلاؤ دھلاؤ، اچھا کپڑے پہناؤ، کھانا کھلاؤ۔ اب وہ مہمان ہو گیا، عزت سے کھانا وانا نہلا دھلا کے کھلا کے اطمینان کر لیا۔ اس کے بعد تنہائی میں ان سے پوچھا، ہاں جی وہ بات بتاؤ جو اس موقع سے کہہ رہے تھے کہ جس کی وجہ سے عزت ملتی ہے۔ تو اس نے بتایا کہ اس زمین آسمان اور کائنات کے ذرے ذرے کو جس نے بنایا ہے صرف اس کی عبادت کرنی چاہیے، اس کو ماننا چاہیے، ان کا ہر حکم پر چلنا چاہیے، اور انہوں نے جو پیغمبر بھیجا ہے جتنے بھی بھیجا سب سچے ہیں، سب کو ماننا چاہیے۔ اور آخر میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے جو سب کے سردار ہیں اور سب میں بڑے ہیں، رحمت للعالمین ہے، اور فخر دو جہاں ہے، اور سارے جہان کے لیے رحمت ہے۔ وہ سب سے بڑا رسول اور پیغمبر ہے، ان کو ماننا چاہیے۔ یہی بات ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میں کہتے ہیں۔ تو اس چیز کا منہ سے ظاہر کر دینا یہ اسلام ہے، اور اس چیز کا دل میں یقین کرنا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور جتنے پیغمبران آئے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں ہم دل سے اس کو تصدیق کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول ہیں۔ یہ سب معصومون لوگ اور انبیاء اور نبی اور رسول۔ اس کے بعد اور چیزوں کا دعوت دیا تو اس نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے میں ترکیب لگاؤں گا۔ اس کے بعد انہوں نے جگہ جگہ کے صوبے کے بڑے لوگوں کو بلا کے مشورہ کرنا شروع کیا۔ تو جو ہے بات یہ چل رہی تھی کہ وہ بادشاہ سلامت نے تمام صوبے کے بڑے لوگوں کو بلا کر جو اسلام اس کے اوپر پیش کیا گیا تھا، ایمان اور اسلام کی باتیں، وہ انہوں نے تو اندر سے قبول کر لیا تھا، لیکن وہ چاہتے تھے کہ سارے لوگ اس کے اندر آ جائے۔ تو لوگوں نے کہا کہ کیا یہ آپ تو ان لوگوں کی بات کر رہے ہیں نا، یہ تاتاری لوگوں کی جن کو جائز سمجھے کہ ہم لوگوں نے مار کر کے بھگا دیا، اور آپ پھر اسی کا طور طریقہ آپ پکڑنے جا رہے ہیں، یہ ایسا راستہ صحیح نہیں ہے۔ تو اسی میں وہ بات ہی چل رہی تھی۔ تو اس نے کہا کہ اگر ایسی بات ہے تو ایک پہلوان ہے، بڑا پہلوان ہے، اس کو جو ہے سمجھے کشتی کرا جائے، مسلمان کیا ہے اور کافر کیا ہے، کس کی عزت ہے، اس سمجھ میں آ جائے گا کون صحیح پر ہے۔ وہ فقیر جو ہے تیار ہو گیا کہ ہاں ہم لڑنے کے لیے تیار۔ وہ تو انہیں کہہ رہا تھا، اسلام کی بات سمجھا رہا تھا، ایمان کی بات بتا رہا تھا۔ وہ کہہ رہے تھے کہ کشتی کرایا جائے، جو جیت جائے گا وہ کامیاب ہوگا، تو اس کا جوڑ دیا جائے۔ وہ پورے ملک میں سب سے بڑا پہلوان تھا۔ اب جو ہے اس نے جو ہے یہ تیار ہو گیا کہ ہاں ٹھیک ہے ہم کشتی لڑیں گے۔ بادشاہ سر پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ گیا کہ کہاں یہ کمزور فقیر آدمی ہے اور کہاں وہ ملک کا بڑا مشہور پہلوان ہے۔ ان کے سامنے کیا ہے، ان کا پورا جو سینہ ہے ان کا تو اتنا جان موٹا ہے، یہ کیا سکے گا لڑ۔ اب تو بادشاہ کہہ بھی نہیں سکتے تھے، یہ کہہ دیا، مجبوراً اس بادشاہ کو ہاں کرنا پڑا۔ اس کے بعد جو ہے سارے لوگوں نے دیکھا کہ یہ تو بالکل کمزور مریل مسلمان ہے، اور اس پہلوان سے کیا اس کا مقابلہ ہو سکتا ہے، کوئی مقابلے کی بات نہیں۔ لیکن اچھا دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ تو اسے جیسے ہی چاند اکھاڑے پر گھومنے لگا، اور اس کے بعد جب سامنا ہوا تو اس نے زور سے کہا الا اللہ، بس اس کو ایک خوف طاری ایسا ہو گیا، فوراً اس کے سینے بھی ایک دھکا مارا، سیدھا چیت ہو گیا۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کے سارا لوگ مسلمان ہو گئے۔ تو اللہ پاک کیسے عزت دیتا ہے، العزت اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور اللہ پاک رسولوں کو عزت دیا ہے، اور جتنے ایمان والے ہیں اس کو بھی اللہ پاک نے عزت کے سے نوازا ہے، کیونکہ الخلق یعل اللہ، مخلوق جو بھی ہے وہ جو ہے سمجھیے کہ اللہ کا پریوار ہے، اور اللہ کے پریوار کا یہ ہر مومن جو ایمان والا ہوتا ہے خدمتگار ہوتا ہے۔ ایمان والے کا دو دشمن ہے، مسلمان کا دو دشمن ہے، ایک ہے نفس
جو نفس ہمارا جو ہر وقت برائی پر آمادہ کرتا ہے، اور دوسرا دشمن شیطان ہے، جس کے بارے میں جو ابلیس نے چیلنج کیا تھا کہ ہم سب لوگوں کو بہکائیں گے، اکثر لوگ کو بہکا دیں گے، وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، اکثر لوگوں کو آپ پائیں گے کوئی شکریہ نہیں ادا کرے گا۔ اللہ نے کہا میری عزت کی قسم کہ میں سمجھا البحثیت اللہ اور عزت والا ہونے کی وجہ سے تمہارا جو ساتھ دے گا، شرک کرے گا، کفر کرے گا، ہمارا خلاف کرے گا، لَأَمْلَأَنَّ جہنم، میں جہنم کو بھر دوں گا تمہارے ساتھ۔ تو میرے بھائی اور محترم بزرگوں، اللہ پاک نے جسے عزت دینا چاہے کوئی ذلیل نہیں کر سکتا۔ جو دین پہ چلے گا اللہ اس کو باعزت کیا۔ نہتے سے موسیٰ علیہ السلام، اس کی قوم گھر گھر میں خدمت کر کے کھاتے تھے، کوئی حیثیت نہیں رکھتی تھی، لیکن جو دین کو پکڑا تھا اللہ نے ان کو کامیاب کر کے پار کر دیا، اور جو عزت دار اپنے کو خدا تک کہلواتے تھے، جن کی فوجیں بہت تھیں، وہ سب پانی میں ڈوب کے ختم ہو گیا۔ آنکھ وانتم تنظرون، آپ تو دیکھ رہے تھے جس وقت ہم نے ان نہایت تھے کمزور غریب مفلوق الحال لوگوں کو ہم نے کامیاب کیا، اور ان لوگوں کو جو اپنے کو عزت دار کہتے تھے اور اس کو جو ختم کیا۔ آج بھی فرعون کا لاش ہے، اس واقعے کو دکھانے کے لیے الیوم ننجیک ببدنک لتکون لمن خلفک آیا، کہ اس کے بعد ہونے والے نصیحت پکڑیں کہ غرور اور گھمنڈ کرنے والے اور جھوٹی عزت والے کو ایسا ہی اللہ پاک ذلیل کرتا ہے۔ عزت کے حکومت کے نقشوں میں رہ کر، فوج کے نقشوں میں رہ کر ذلیل و خوار ہوا، اور جو لوگ کہ مفلوق الحال تھے، غریب تھے، ملک چھوڑ کے یہاں کما کھا کے رہتے تھے، اللہ نے ان لوگوں کو باعزت پار کر دیا، دنیا کو دکھا دیا کہ عزت ہمارے ہاتھ میں، ذلیل کرنا ہمارے ہاتھ میں۔ تو ملک کے ملک و مال رہتے ہوئے ذلیل و خوار ہوئے، اور جو لوگوں ان کے گھروں میں کام کرتے تھے خدا نے انہیں کامیاب کر کے دکھایا۔ تو اللہ نے ہمیشہ ایسا کیا ہے کہ اللہ نے عزت بخشا ہے، ایمان والوں کو عزت بخشا ہے، دین پر چلنے والوں کو عزت بخشا ہے، اور لٹیرے لفنگے جو سارے عام جو ہے اپنا ہکڑی دکھاتا ہے کہ ہم مار دیں گے، ہم گرا دیں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، لوگ ڈرتے ہیں، لیکن موت جب آتی ہے تو کتے کیسا موت آتی ہے، ذلیل و خوار ہو کے مرتے ہیں۔ تو عزت اللہ نے ایمان میں رکھا ہے، اس کو مضبوط کریں گے، جتنا اس کو ایمان مضبوط کریں گے، دعوت کا کام اللہ کی طرف بلانے کے کام سے ایمان مضبوط ہوتا ہے، یا نہیں تو اس کلمے کو کثرت سے پڑھیں گے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو ایمان ہمارا تازہ ہوگا۔ جدید الایمان بقول لا الہ الا اللہ۔ انسان کی چار حال سے کوئی حالت خالی نہیں، یا تو انسان تکلیف میں ہوتا ہے، جو قرآن میں بتایا لقد خلقنا الانسان فی کبد، کہ آدمی کو میں نے مشقت میں بنایا، تو یہ ایک مصیبت سے دور ہونے کے لیے پوری کوشش کرتا ہے، تو دوسرے احوال میں مبتلا ہو جاتا ہے، چھٹکارا نہیں ہے۔ تو یہ صبر کا سلسلہ جب سے پیدا ہوا موت تک کا سلسلہ چلتا ہے، اور اللہ پاک ان کو اللہ کے لیے اگر صبر کرتا ہے تو اللہ کہتا ہے کہ ان اللہ مع الصابرین، صبر کرنے والے کے ساتھ ہیں۔ تو دنیا میں جب تک رہے گا اور صبر کرتا رہے گا اللہ اس کا ساتھ میں رہے گا، اور ان کو جیسا آرام اور ہر چیز اللہ عطا کرے گا، اور جب اس دنیا سے آخرت میں جائے گا وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا، یا یہ جو جنت اور ریشم کے لباس دیکھ رہے اس صبر کا بدلہ ہے۔ اسی طریقے سے انسان کو کچھ خوشیاں حاصل ہو جائے تو کہتے ہیں کہ شکر کرو، ہمیں تمہیں ملک مل گیا ہے تو اس اللہ کا شکر کرو، کثرت سے سجدہ کرو، اللہ سے تعلق جوڑو، اور جو اللہ سے مانگ کے لو۔ وہ جو فقیر کا واقعہ آتا ہے، ایک مرتبہ ایک بادشاہ جو ہے وہ جنگل گئے تھے، پانی نہیں تھے، پیاس لگ گئی، تو اس کے بعد ایک شخص نے اس کو جو ہے پانی پلا دیا، تو اس کو بولا کہ تم جو ہے میرے پاس میں آنا تم کو جب ضرورت ہوگی تو وہ گیا، وہ اورنگزیب بادشاہ تھا۔ اب جب یہ یہاں سے گیا
وہ تو ساتھی سمجھ رہا تھا، یہاں آیا تو وہ تو بادشاہ سلامت تھا. تو اس نے کہا کون ہو؟ بولا میں جنگل سے آیا ہوں، بادشاہ کو خبر پہنچا دی، ان کے ساتھی ہیں. تو وہ خبر کیا کہ جنگل کا کوئی ساتھی آپ کا وہ تشریف لایا ہے، کہ اس کو کھانا کھلا، بنا لا دھلا، رکھو مہمان کھانے. اس کے بعد اس کو رکھا، ایک رات رہا. اس کے بعد سویرے وہ بولا جنگل کا آدمی کہ اب ہم جا رہے ہیں بادشاہ سنو. بادشاہ کل بولے گا، وہ تو ساتھی بولتا تھا کہ دوست میں جا رہا ہوں. کہا کیوں؟ کہا کہ میرے پاس پیسے کی کمی تھی اور چیز کی کمی تھی، تو میں سوچا کہ چلو ان سے مانگ لیں گے. اور جب یہاں آئے تو تم کو دیکھا رات کو بھور کو رو رہا تھا، مانگ رہا تھا. تو ہم کہا یہ تو خود ہی بھیک مانگا، مجھے کیا دے گا یہ؟ تو میں نے سیکھ لیا کہ تم جن سے مانگتے تھے میں بھی اسی سے مانگ لوں گا جنگل میں، تمہارے پاس کیوں آؤں گا؟ تو مانگنے کا میں نے طریقہ سیکھ لیا. تو اللہ سے لینے کا لائق ہو جائے کہ دعا کرے، 2 رکعت نماز پڑھ کے خدا اس کی حاجت کو پوری کر دے، ویسی نماز بنانی ہے. ایمان ہے کہ اللہ کی طرف میں دھیان دے گا، اس کو کہے گا، من میں کہے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی پورا کر دے گا. تو میرے بھائی اور محترم بزرگوں، یہ ایمان اور جو ہے مضبوط کرنے کے لیے، سیکھنے کے لیے تصوف کا لائن، بزرگان دین کا لائن ہے. جیسے انعمت علیہم میں آپ مانگتے ہیں من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، یہ صالحین لوگ ہیں، اب تو انبیاء نہیں ہیں. اور شہید تو جب بنتا ہے جب کوئی اللہ کے راستے میں گزر جاتا ہے. تو گزرے ہوئے لوگوں کا سے تو استفادہ مشکل ہے. اس لیے جو اللہ کے نیکوکار بندے دنیا میں، انہیں اللہ ظاہر کرتا ہے لوگوں کے بیچ میں رہتے ہوئے، انہی گندے ماحول میں، انہی نفرت ماحول میں، انہی دشمنی کے ماحول میں رہ کر بھی وہ ایسا کھلا ہوا رہتا ہے کہ ان کی زندگی نمونہ کے طور پر لوگ سمجھتے ہیں. تو ان بزرگان دین کے ساتھ سے توسل جو ہے بیعت کا سلسلہ کرتے ہیں، اور ان کے بتائے ہوئے جو اسلام ایمان کے راستے بتاتے ہیں، جو اسلام میں ہے، شریعت میں ہے، اس کے مطابق چلاتے ہیں، محنت کراتے ہیں. یہ بھی ایک طریقہ ہے. تو میرے بھائی اور محترم بزرگوں، یہ شکر کریں گے تو اللہ بڑھائے گا. بڑھانا ہے دنیا کے مال کو، جو چیز ملا اس کا شکر ادا کریں، بڑھا دے گا. اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ انسان کے اوپر کوئی گناہ کا خیال آتا ہے تو فرشتہ اس کو کہتا ہے کہ رک جاؤ، ابھی مت کرو. اور جب نیکی کا کوئی کام ہوتا ہے تو کہتا ہے جلدی کرو، جلدی کرو، جلدی کرو. تو یہی 4 احوال ہوتا ہے، یا تو تکلیف میں صبر کر رہا ہوتا ہے، یا کچھ پایا ہوا ہوتا ہے جو شکر کرنا چاہیے، یا گناہوں کا وسوسہ ہوتا ہے، یا دین کے کرنے کی کوئی باتیں ہوتی ہے. یہ 4 حال میں سے کوئی ایک حال انسان کے ساتھ رہتا ہے. ایک بات اور بتا دوں کہ اگر آپ ہمیشہ خوش رہنا چاہتے ہیں، تکلیف میں بھی خوش، کیا کہا کہ تکلیف میں بھی خوش رہے، آرام میں تو سبھی خوش رہتا ہے، لیکن تکلیف میں کیسے خوش ہو رہ سکتا ہے؟ کہا کہ جور میں بھی لطف کی لذت جسے ملتی نہ ہو، وہ کسی کا ہو تو ہو لیکن تیرا بسمل نہیں. تو تکلیف کے اندر بھی آہد آہد پکارنا، کیا یہ کیا چیز ہے؟ گھسیٹا جا رہا ہے، تکلیف پہنچا جا رہا ہے، آگ کے انگارے پہ لٹا جا رہا ہے، پریشانی کی زندگی ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ کو پکار رہا ہے. ایک لذت ہے اللہ کو یاد کرنے کا. تو ہر وقت خوش رہنا چاہتے ہیں تو اللہ نے آپ کے ساتھ فضل کیا ہے. قل بفضل اللہ وبذالک فلیفرح المؤمنون. اللہ کا فضل ہے کہ ہمیں انسان بنایا، ہمیں گدھا، کتا، کھچر، کوئی بلی، کوئی کیڑے مکوڑے، کوئی جانور پرندہ بنا دیتا تو ہم کیا کر لیتے؟ اللہ پاک، اللہ نے فضل کیا ہمارے پر، اس پر خوش ہونے کی چیز ہے. اللہ نے انبیاء کرام کو بھیجا، وہ سلسلے بہترین سلسلہ پورے عالم میں اللہ نے عطا کیا، اور ان سب میں حضور پاک سرور کائنات احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا. ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا ہے، اسلام پر اللہ نے قائم کیا ہے. تو یہ اللہ کے فضل کو یاد کریں گے تو خوش خوش رہیں گے. تو ہمیشہ خوش رہنے کا طریقہ یہی ہے کہ ہم اس ہر وقت اللہ کے فضل
عمل پر دھیان دیں۔ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون کیسے حاصل ہوگا کہ پچھلا کا غم بھی ختم ہو جائے اور آگے کا خوف بھی ختم ہو جائے۔ قرآن کہتا ہے وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ کہ مجھ ہی سے ڈرو۔ تو جو صرف اللہ سے ڈرنا سیکھ لے گا تو دنیا کی کوئی چیز اس کو ڈرا نہیں سکتی ہے، اور اگر اللہ کا تقویٰ میں ڈر میں کمی رہے گا تو دنیا کی چیزیں آپ کو ڈرائے گی۔ تو میرے بھائی اور محترم بزرگوں، اللہ پاک نے اس دنیا میں بھیجا ہے، ہمیں اس دنیا میں عزت کی زندگی چاہتے ہیں تو ہمیں دین پر قائم ہونا ہوگا، دین پر چلنا ہوگا، قرآن کے حکم کو ماننا ہوگا، قرآن کو تلاوت کرنا، قرآن کے احکام کے مطابق زندگی بنانا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق چلنا، اور بڑوں کی عزت خدمت کرنا، چھوٹوں پر شفقت کرنا۔ یہ دین تو دوسرے کو بھلائی چاہنا ہی دین ہے۔ الدین النصیحہ، دوسروں کا فائدہ پہنچانے کا نام خیر الناس من ینفع الناس، سب سے اچھا وہ آدمی وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچائے، اور جب تک لوگوں کو نفع پہنچاتا ہے وہ باقی رہتا ہے۔ آپ دیکھیں سیلاب میں اتنا پانی آتا ہے کہ ہر چیز کو بہا کے ختم کر دیتا ہے، لیکن وہ مٹی، وہ دھول جو اس کے ساتھ میں کیچڑ بہہ رہا ہے وہ زمین میں رہ جاتا ہے، پانی کہاں چلا جاتا ہے۔ دیکھو ما ينفع الناس فيمكث على الأرض، جو لوگوں کو نفع پہنچاتا ہے تو اس کو زمین پر اس کو رکھ دیتا ہے اللہ پاک، اور دوسری چیزوں کو بہا کے ختم کر دیتا ہے۔ تو اس ذرے کو خدا زمین میں رکھتا ہے اور بڑے سے بڑی چیزوں کو اڑا کے دکھاتا ہے۔ یہ دکھاتا ہے کہ اگر تم لوگوں کے نفع کا کام کرو گے تو لوگ تمہیں عزت دیں گے، تم راہ پاؤ گے لوگوں میں، اور اگر تم دوسروں کے نفع نہیں پہنچاؤ گے، تم سے لوگوں کو تکلیف ہوگی، گرفت ہوگا تو دنیا سے بھی چلے جاؤ گے۔ تو میرے بھائی اور محترم بزرگوں، عزت اللہ کے لیے ہے، عزت رسول اللہ کے لیے اور سارے جہان کے لیے عزت ہے۔ اللہ جسے چاہتا ہے عزت کی کرسی پر تخت و تاج کا مالک بنا دیتا، اور جسے چاہتا ہے ذلیل و خوار کر کے اس سے اتار دیتا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا صفت ہے عزت دینا۔ معز، عزت دینے والا اللہ ہے، اور مذل بھی، ذلت دینے والا بھی اللہ۔ تو عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ میں، اوپر سے عزت اور ذلت کے فیصلے ہوتے ہیں۔ اللہ کے لیے نے جس کو عزت کا فیصلہ کر دیا، دنیا کو اس کو ذلیل نہیں کر سکتی ہے، اور اگر اوپر سے اللہ کے یہاں سے ذلت کا فیصلہ ہو گیا تو دنیا کوئی اس کو عزت نہیں دے سکتا۔ اللہ تعالی ہم سب کو باعزت زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔